تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو، اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک، وہ پابندی ہٹ گئی ہے۔ اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈ ایک ہے، کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا؟ نہ 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 نہ، اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا، اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا۔ حضرت یہ روزہ ہے بھائی، رمضان ہے۔ حضرت بھول گئے بیچارے، میں تو غلطی سے پی لیتا۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھو ہوا کیا ہے، میں امریکہ سے آ رہا تھا نا، تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے، میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں، خاندانی روزہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے کراچی کی طرف، تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں، دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے۔ میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم، ثواب پورا ملے گا، گارنٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا۔ ابے سورج کی کیا ہو گیا، سورج ادھر کو جا رہا ہے، آپ ادھر کو جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی، ظہر بھی جلدی، عصر بھی جلدی، مغرب بھی جلدی۔ تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی؟ اب جب ہم شکاگو سے اڑے، وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے، 5 بجے صبح صادق تھی۔ ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے، یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا، تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں، ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں، امریکہ میں ہی ہیں، گھڑی امریکہ کے حساب سے تھی۔ رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی، صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا۔ رات کو تو سونا ہی تھا، جہاز میں تھوڑا اونگ ہی رہا ہوتا ہے نا آدمی۔ میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے، تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے۔ تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، گھڑی ہم نے چینج نہیں کی، ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا، یہ روزہ کیا؟ پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا، ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی؟ تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا، یہ کون سا روزہ ہوا؟ تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر؟ یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی، ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں، ٹھک ٹھک نمازیں آ رہی ہے۔ تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے، چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر، تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی وہ؟ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا۔ ایک صاحب کیا ہوا، یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل، بھئی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں۔ اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں، گناہ کیا انہوں نے۔ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے لگاتار۔ کتنے؟ علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو، جون میں رکھنے کی بولو، کوئی فنٹر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا، ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو، اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے، ناروے چلے جاؤ سردیوں میں، وہاں روزہ رکھو، ٹھکا ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے، کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا، تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے، یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے۔ نہیں یاری بات تو شرعی قاعدہ ہے بھائی، صبح صادق ہونی چاہیے، غروب آفتاب ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اللہ میاں نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا، 3 گھنٹے کا، تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ میاں کا۔ اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے، 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ؟ ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا ہماری، نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی، ناروے نہیں کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو، کوئی سستا ملک ہو، ناروے تو بہت مہنگا ہے، اور نہیں جاؤ، اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے، ادھر ہی چلے جاؤ، مری چلے جاؤ، سوات چلے جاؤ جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں، تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال ہے، کفارہ بہرحال ادا، کیونکہ ہمیں اس سے ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے۔
اب ناروے میں رمضان کے روزے روک رکھتے ہیں نا, 2 2 3 3 4 4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کہہ ہے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو. نہ, جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ. اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2 3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیند ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے, رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں, سردیوں کے روزے تمہارے 4 4 5 5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20 20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو, سمجھ رہے ہو.